اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم اپنے پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ابتدائے نزول سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک قرآن مجید کے نسخے اور تحریرات اعراب اور نقطوں سے خالی تھے، اور جو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ادوار میں مدون کیا گیا تھا وہ بھی نقطے اور اعراب سے خالی تھا۔ اس کے علاوہ جس قرآن مجید کی خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مزید نقلیں تیار کروا کر مملکت اسلامیہ میں تقسیم کروائی تھی، وہ بھی بغیر نقطے اور اعراب کے تھی۔ چونکہ اہل عرب اہل زبان ہونے کی بنا پر قرآن مجید کو بغیر نقطے اور اعراب کے سمجھ لیا کرتے تھے، اس لیے انہیں نقطے اور اعراب کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مملکت اسلامیہ میں مزید توسیع ہوئی اور اجمی لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے تو انہیں نقطے اعراب اور حرکات و سکنات نہ ہونے کی بنا پر قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوئی، لہذا اہل عجم قرات میں اکثر غلطیاں کرنے لگے۔ چنانچہ ایک روز ابو الاسود دوئلی، جو کہ اسرار و رموز، فن قرات اور توجیہات قرات میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سورۃ توبہ غلط پڑھ رہا تھا، تو ابو الاسود رحم اللہ، جو کہ عراق کے گورنر زیاد بن ابی سفیان کے بچوں کے معلم تھے، زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا، اللہ امیر کی خیر کرے، میں دیکھتا ہوں کہ عربوں کے ساتھ بکثرت عجم مخلوط ہو گئے ہیں اور ان کی زبان متغیر ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کے لیے ایسے قواعد تحریر کر دوں جس کی بنا پر وہ درست طریقے سے عربی بولیں؟ لہذا جب زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے ابو الاسود دوئلی رحم اللہ کو اس کی اجازت دے دی تو اس کام کو شروع کرنے کے حوالے سے ابو الاسود دوئلی نے زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں اس کام کا آغاز اعراب القرآن سے کروں۔ اس زمن میں ابو الاسود دوئلی نے اس کام کے لیے قبیلہ عبدالقیس کے ایک شخص کا انتخاب کیا اور اسے کہا کہ مصحف پکڑو اور کوئی ایسی روشنائی لو جو مصحف کی روشنائی کے برعکس ہو، اور اسے سمجھایا کہ حروفوں کی آواز کو اس طرح نقطوں میں ظاہر کرو کہ جس حروف پر دونوں ہونٹ کھلیں وہاں اس حروف کے اوپر ایک نقطہ، اور جس حروف پر ہونٹ بند ہوں وہاں اس حروف کے سامنے ایک نقطہ، اور جس حروف پر ہونٹ ٹوٹے وہاں حروف کے نیچے ایک نقطہ ڈال دو، اور جس حروف پر ان دو حرکات میں سے دو جمع ہو جائے یعنی تنوین وہاں دو نقطے ڈال دو۔ چنانچہ اس شخص کے ساتھ ساتھ ابو الاسود رحم اللہ خود بھی اس کام پر نظر ثانی کرتے رہے، یہاں تک کہ قرآن مجید پر نقطوں کی شکل میں حرکات کا یہ کام مکمل ہو گیا۔ اور جب سن 53 ہجری میں زیاد بن ابی سفیان اور سن 69 ہجری میں ابو الاسود رحم اللہ کا انتقال ہو گیا اور جب عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا تو اس نے حجاج بن یوسف کو، جو کہ سن 74 ہجری میں عراق کا گورنر تھا، قرآن مجید پر اعراب اور نقطے لگانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس زمن میں حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر المتوفیٰ 129 ہجری کو، جنہوں نے نحو کی تعلیم موجد اول ابو الاسود سے حاصل کی تھی، اور حسن بصری اور نصر بن عاصم لیثی رحم اللہ کو حکم دیا کہ وہ قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگائیں۔ اور جب خلافت بنو امیہ سے بنو عباس کے پاس منتقل ہوئی تو عباسی دور میں علم نحو کے عظیم ماہر خلیل بن احمد فراہیدی نے ابو الاسود رحم اللہ کے نقطۂ شکل کو سامنے رکھتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے مطابق نئی علامات ضبط ایجاد کی، اور یہی وہ علامات ضبط ہیں جو آج تک رائج چلی آ رہی ہیں۔
اس نے الشکل بالنقاط کی بجائے الشکل بالحرکات کا طریقہ ایجاد کیا، یعنی اس نے ضمہ پیش کے لیے حرف کے اوپر چھوٹی واو، فتحہ زبر کے لیے حرف کے اوپر ترچھی لکیر، اور کسرہ زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک ترچھی لکیر، اور شد یا تشدید کے لیے حرف کے اوپر سین کا سرا، اور جزم کے لیے جیم کا سرا، اور مد کے لیے حروف کے اوپر الف مدہ کی علامات کو اختیار کیا۔ اسی طرح اس نے اصطلاحات وقف، روم و اشمال کی دیگر علامات وضع کی۔ پھر خوبصورتی اور اختصار کی خاطر ان علامات میں مزید اصطلاحات و ترمیمات کی گئیں، اور ارتقاء کے ان مختلف مراحل کے بعد علامات ضبط کا یہ طریقہ رائج ہوا جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ شد اور اس کے بعد کی علامات اگرچہ عباسی دور حکومت میں ہی وضع ہوئیں، لیکن انہیں خلیل بن احمد فراہیدی کے بعد کسی اور نے وضع کیا تھا۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔